آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس اپنے اعزاز و وقار کے ساتھ جاری رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدی و مولائی و بالقاسم محمد وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم المهدي الإمام المنتظر هؤلاء عترة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المحرومين المنتجبين المنتخبين الدر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والمقصرين والمنحرفين الولاية إلى قيام يوم الدين والحق هم بدرك الجحيم. أما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ مجلس شہادت امام دہم سرکار امام علی ابن محمد، جن کا لقب ہادی ہے اور نقی ہے، امام بارگاہ کاظمین میں امام کی شہادت کی مجلس آپ کے ذوق سماعت اور شوق عزا کی نظر کر رہا ہوں۔ لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات وحدہ لا شریک، وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمیں توفیق عزا اور توفیق ولا سے سرفراز کیا ہے، اور اگر یہ نعمتیں وہ ہمیں عطا نہ کرتا تو آج نہ جانے گمراہی کے کن دلدلوں میں گھرے ہوئے ہوتے، لیکن اس نعمت کو عطا کر کے اللہ نے تمام مخلوقات میں محبان اہل بیت پر احسان عظیم کیا۔ اس احسان کا صلہ آدمیت کو یہ چاہیے تھا کہ آدمیت آل محمد کی محبت کے وہ چراغ جلاتی
کہ رہتی دنیا تک اس کی روشنی مدھم نہ ہونے پاتی، لیکن مقام افسوس ہے کہ لوگوں نے جن چراغوں کی لو کو بڑھانا تھا اسے گل کرنے کی کوششیں کی، جنہیں آسمان پر بٹھانا تھا، عقیدت کے، محبت کے، مودت کے آسمان پر لے کر جانا تھا، جن کی معرفت کے سمندر میں ڈوب جانا تھا، ان سے اتنی دوری اختیار کی، اتنی دوری اختیار کی، اتنی دوری اختیار کی کہ بالآخر ذہن کو یہ یقین ہو گیا کہ جو ان سے دور ہو رہا ہے دراصل وہی نجاست کا مستحق ہے۔ آیے تطہیر میں جو رجس اللہ نے دور کیا ہے آل محمد سے، اللہ نے پہچان کرائی اللہ نے کہ دیکھو مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ پہچانے اور آگے بڑھ جائے۔ جواب دینا مومن کی ذمہ داری تھوڑی ہے، منوانا مومن کا کام تھوڑی ہے۔ ارے منوانا تو رسول کا کام نہیں تھا، رسول کو بھی اللہ نے صرف بلغ کا حکم دیا تھا کہ حبیب پہنچا دیجئے پیغام۔ تو جب نبی کو پہچانے کے سوا حکم نہیں ہے تو ہم بیچارے مومن 14ویں صدی ہجری کے کہاں سے منوائیں گے؟ ہم کہاں سے منوائیں گے جب 1400 سال پہلے 1,24,000 انبیاء آ کے ان آدمیوں سے نہ منوا سکے؟ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہیں مانے چلے جائیں، ہم ان کے راستے پہ چلتے چلے جائیں۔ اب ایک کے بعد دوسرا دیا اللہ نے بھیجا، دوسرے کے بعد تیسرا چراغ روشن کیا، تیسرے چراغ کے بعد چوتھا چراغ روشن کیا۔ امت ایک کے بعد ایک چراغ بجھاتی چلی گئی، امت ایک کے بعد ایک چراغ بجھاتی چلی گئی، یہاں تک کہ 10ویں چراغ یعنی میرے اور آپ کے 10ویں امام علی ابن محمد ہادی النقی کا دور آیا۔ نام ہے علی، آل محمد۔ یہ 12 اماموں میں ہمارے پاس کتنے علی ہیں؟ پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے علی ابن الحسین، تیسرے علی ابن موسیٰ جنہیں امام رضا کہتے ہیں، امام ضامن کہتے ہیں، اور چوتھے علی ہیں علی ابن محمد، ان کا لقب ہادی بھی ہے، نقی بھی ہے، اور انہی سے کائنات میں دنیا میں نقوی سادات پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جتنے نقوی سادات ہیں آج اور کل 2 دن تعزیت کے مستحق ہیں۔ تمام سادات کو چاہیے، تمام شیعوں کو چاہیے کہ آج اور کل 2 دن نقوی سادات سے تعزیت کریں، جہاں ملے ان سے تعزیت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آج ان کے جد کی شہادت کی شب شروع ہو گئی۔ تو امام نقی کا دور آیا۔ اب بچوں کے حافظے کے لیے بتا رہا ہوں، یاد رکھنا 214 ہجری، کب؟ 214 ہجری میں امام دنیا میں تشریف لائے اور 254 ہجری میں دنیا سے پردہ کیا، یعنی 254، 254 ہجری میں دنیا سے پردہ کیا۔ 40 سال کل دنیا میں حیات رہے۔ ظاہری حیات امام کی کتنی ہے؟ 40 برس ہے۔ اچھا یہ بات اب ذہن میں محفوظ رکھنا، 214 ہجری دنیا میں تشریف لائے، 5 رجب، 3 رجب 254 ہجری دنیا سے امام رخصت ہو گئے۔ متعز باللہ وہ حاکم ہے، عباسی خلیفہ ہے، خدا کی اس پر لعنت ہو، کہ جس نے امام کو زہر دیا اور اس کے زہر کے اثر سے امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ چراغ ہدایت گل ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ پچھلے 200 سالوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 214 ہجری میں دنیا میں امام تشریف لائے اور 200 سالوں سے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لوگ ہادیان برحق کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی
نئی بات نہیں ہے جو امام ہادی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو دور گزر رہا ہے۔ دیکھیے 40 برس کی زندگی ہے، لیکن 40 برس کی زندگی اتنی مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے۔ کبھی مدینے سے نکال دیا جاتا ہے، کبھی مدینے میں پریشان کیا جاتا ہے، کبھی اثناء راہ میں پریشان کیا جاتا ہے، بچپن ہے تو بچپن کا بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو پرانی عادت ہے نا بھائی، یہ تو پرانی عادت ہے اس گھرانے کے بچوں کا امتحان لینا۔ آج سے تھوڑی مکے سے لیتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اب تک یقین نہیں آیا بھائی جس نے جد نے جھولے میں کلہ اشتر کو چیرا ہو۔ جس کے جد نے جھولے میں کلہ اشتر کو چیرا ہو۔ علی کا امتحان لیا، بھول گئے یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ امام علی نقی کے دور میں، چونکہ امام کا بچپن ہے، کوئی 5 یا 7 برس کا سن ہے امام کا، تو ایسے میں حکومتی ایجنسیوں نے طے کیا، اب آج کے دور میں تو ایجنسیاں کہتے ہیں نا، طے کیا، کیا طے کیا کہ بھائی حکومتی ادارے تھے، جاسوس تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ محمد تقی علیہ السلام جو ہے، ان کے دروازے پہ شیعوں کا بڑا آنا جانا ہے، رافضیوں نے بڑا مجمع لگایا ہوا ہے، تو ان کے پاس کسی طرح سے آمد و رفت کا سلسلہ منقطع کیا جائے۔ کیا کیا جائے کہ بھائی ان کی کوئی تصدیق کی جائے، اس تصدیق کا راستہ تو نکلتا ہی نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے، جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ہے، اس کے لیے کوئی معلم بٹھا دیتے ہیں۔ اے ہائے، بتائیے ذرا، یعنی کس کے لیے معلم بٹھا رہے ہیں؟ جس کی اجازت سے لوح محفوظ پر قلم چلتا ہے، جس کی اجازت سے لوح محفوظ پر قلم چلتا ہے، اسے تعلیم دینے کے لیے بٹھایا جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ طے ہوا، عرب کا سب سے بڑا عالم بلایا گیا کہ وہ امام نقی کو تربیت کرے، انہیں تعلیم دے۔ اب دن گزرتے چلے گئے، اب اس کو تاکید حاکم کی یہ تھی کہ ان کو سب سے الگ رکھنا، تو تمام شاگردوں سے امام نقی کو الگ کر دیا گیا۔ اب دوسری تاکید کیا ہے کہ ان پر ہر طرح کی سختی روا رکھنا، اور یہ جو کہیں اس کو رد کرتے رہنا۔ تو راوی کہتا ہے کہ ابھی 6 ماہ مکمل نہیں ہوئے تھے، ابھی 6 ماہ مکمل نہیں ہوئے تھے، تو حاکم نے استاد سے معاملات کو دریافت کیا کہ بھئی یہ، اب لفظ سنیے گا، کتنا تعصب آل محمد سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کہا وہ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ توجہات کا تعلیم، اس غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ تو استاد کہنے لگا خبردار اسے غلام ہاشمی نہ کہنا، اس لیے کیونکہ تو نے مجھے ان کی تعلیم پر مامور کیا ہے۔ بھائی میں جس موضوع پر تعلیم دینا شروع کرتا ہوں وہ اس کے اتنے باب کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ 7 برس کا سن ہے، اور استاد جس کو بٹھایا گیا ہے وہ عرب کا سب سے بڑا عالم ہے، سارے عرب میں۔ ایک روایت، ایک جملہ آ گیا ہے، بس آپ کو نظر کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ جب اپنی فقہ بنانے کھڑے ہوئے، اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس دور کی بات ہے، بڑی مشکل اور تگ و دو کے بعد 35,000 حدیثیں جمع کر سکے۔ بخاری میں کتنی حدیثیں؟
سوا لاکھ. چھٹے امام کے شاگرد ہیں, چھٹے امام کے شاگرد ہیں. کتنی حدیثیں ملیں؟ 35,000. اور اس کے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد, صدیوں کے بعد, جب بخاری شریف لکھی جانے لگی تو کتنی حدیثیں آئیں؟ سوا لاکھ. تو 35,000 اور سوا لاکھ کتنا فرق ہوا؟ 90,000 حدیثوں کا. 90,000 حدیثیں جس فیکٹری سے نکل کر آئی تھیں وہ فیکٹری قائم ہو چکی تھی. اس کے باوجود امام نقی جب وہ سوال کرتا تھا اور جب وہ کوشش کرتا تھا کہ امام سے کسی نئے علم کے اوپر بات کرے تو امام اس کو اس علم کے بارے میں وہ بتاتے تھے جو وہ نہیں جانتا تھا, اس علم کے بارے میں. اب یہ جملہ کہنے کا حق حاصل ہے نا بھائی, یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے اور یہ باب وہی کھول سکتا ہے کہ جس کے جد کو باب شہر مدینۃ العلم ہونے کا شرف حاصل ہو. اچھا صرف جد تو اچھا یہ سارے محمد بھی ہیں اور یہ سارے علی بھی ہیں, ہے نا. کلنا محمد کی حدیث تو ذہن میں ہے, سب کے سب محمد ہیں. اس معصوم سے سوال ہوا تھا کہ مولا علی کیوں نہیں کہا گیا؟ علی کیوں نہیں کہا گیا؟ کہا لوگوں سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوتا, غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوتا. یہ 12 علی کہاں سے برداشت کرتے؟ یہ 12 علی تو یہ بھی اپنے وقت کے علی ہے, یہ بھی باب شہر مدینۃ العلم ہے. اب یہاں تک کی بات آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہو گئی. اب یہ دور چلتا رہا, یہ حالات ایسے ہی چلتے رہے اور امام کا بار بار کبھی امتحان لیا جائے, کبھی ایسے کیا جائے, کبھی ویسے کیا جائے. تو اب دیکھیے یہ تو حکومتوں کا طریقہ کار رہا ہے, چاہے وہ بنی امیہ کا دور ہو, چاہے وہ بنی عباس کا دور ہو, چاہے وہ کسی کا بھی دور ہو. اس دور تک آ جائیے, آج پاکستان تک آ جائیے. یعنی میں نے کبھی یہ فقرہ کہا تھا کہ 70 سال پہلے پاکستان بننے کے جو لوگ مخالف تھے, جو پاکستان کو برے لفظوں سے یاد کرتے تھے. اب ایک کی مثال دیتا ہوا چلے جاؤں. کسی نے کہا تھا کہ اچھا ہوا میں پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہوا, ہے نا جملہ میں یاد ہے کیا کہا تھا؟ اچھا ہوا میں پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں ہوا. ایک نے کہا کہ قائد اعظم نہیں ہے. اب اگلا فقرہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے لیے مقام ادب ہے نا, میرے لیے مقام ادب ہے, تو میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا. اگلا لفظ جو اس نے کہا ہے وہ آپ جانتے ہیں, یہ قائد اعظم نہیں ہے, یہ فلاں ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. لیکن آج کیا ہے؟ آج تاریخ بالکل الٹ گئی ہے. کیا الٹ گئی؟ کہ جو پاکستان کے مخالف تھے وہ آج پاکستان کے سب سے بڑے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. پہنچ رہی ہے نا بات؟ جو پاکستان کے مخالف تھے 70 سال میں ایسی قلابازی کھائی وقت نے, ایسا پلٹا کھایا کہ جو پاکستان کے مخالف تھے وہ آج پاکستان کے سب سے سگے بنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی جب 70 سال میں اتنا فرق آ جاتا ہے تو 1400 سال میں کتنا فرق آیا ہوگا؟ 1400 سال میں کتنا فرق آیا ہوگا؟ تو جو اصل اسلام کے وارث ہیں, جو اسلام کے اصل وارث ہے, وہ ہر دور میں اسلام کے چہرے کو, معاشرے کی پڑی ہوئی گرد صاف کرتے رہے اسلام کے چہرے سے. امام نقی کا دور. اب مدینے کے حاکم کو امام محمد تقی دنیا سے رخصت ہو چکے, امام کی ظاہری امامت کا دور کا آغاز ہو چکا ہے. اب کسی نے یہ پیغام بھیجا کہ بھئی یہ تو لوگ آ رہے ہیں, فیض کا دریا جاری ہے, لوگ علم لینے آتے ہیں, لوگ پریشانیاں لینے آتے ہیں, تو اس دروازے کو کسی طرح بند کرو. تو مدینے کے
والی کو، حاکم کو، گورنر کو خط لکھا۔ کس نے؟ متعز نے خط لکھا اور کہا کہ ان کو اتنا ستاؤ، اتنا ستاؤ، اتنا ستاؤ کہ یہ پریشانیوں سے اور تمہارے دباؤ سے باہر نہ نکلنے پائیں۔ اب اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کیا ہوتا ہے؟ جب اوپر سے آرڈر آتے ہیں تو جس کو آرڈر آتا ہے بس وہ اس کام پہ لگ جاتا ہے۔ اب مجھے یہ سب باتیں سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ اب دیکھیں میں حالات حاضرہ کی بہت سی پرچھائیاں دکھاتا ہوا گزر رہا ہوں، اس لیے مجھے اس میں زیادہ کھل کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے چلے جائیے گا۔ تو جب اوپر سے آرڈر آتا ہے تو پھر وہ جو نیچے ہرکارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے مشن پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مدینے کے گورنر نے اپنے مشن پہ کام کرنا شروع کر دیا اور اتنا کام کیا کہ اب وہ امام کی شکایتیں حاکم کو لکھ کر بھیجنے لگا۔ اب جب امام کو خبر پہنچی، ظاہر بات ہے امام ہے جانتے، تو امام نے ایک تفصیلی خط لکھا متعز کے نام، کہا بھائی تم نے یہ جو گورنر مدینے میں لگایا ہوا ہے، پہلی بات یہ کہ یہ خائن ہے، یہ غیر عادل ہے۔ اب اس کے تمام باتوں کو امام نے گنوانا شروع کیا اور امام نے اس کے ثبوت لکھنا شروع کیے۔ تفصیلی خط امام نے لکھ کر اس سے شکایت کی۔ جب امام کا خط پہنچا تو راوی یہ کہتا ہے کہ اس نے امام کے خط کو کی بڑی تکریم کی بظاہر، اور امام کو جواب یہ دیا کہ اچھا اگر یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے اور یہ اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ ایک کام کیجئے، آپ سامرے چلے آئیے۔ یعنی در پردہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ امام مدینے سے نکال لیے جائیں، امام کو مدینے سے نکالا جائے، لیکن ظاہر یہ کر رہا ہے کہ امام سے بہت عقیدت رکھتا ہے، امام سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اب کیا کیا؟ کہنے لگا کہ آپ سامرے چلے آئیے اور کیا کہتے ہیں میں آپ کی تسلی کے لیے مدینے کے گورنر کو بھی تبدیل کر رہا ہوں، اسے معزول کرتا ہوں اور اسے مقرر کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ، اس خط کے ساتھ، جواب خط کے ساتھ امام کے اس نے ایک 300 کا دستہ اپنے ایک معتمد خاص کی سرکردگی میں نکالا اور امام کی طرف روانہ کر دیا۔ اب یہ 300 سپاہی جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ 300 کا دستہ۔ اب ان 300 کے دستے میں کون ہے؟ سارے لوگ ہیں، ان سب میں ایک ہے کاتب امامیہ۔ کیا نام لکھا ہے اس کا؟ تاریخ میں نام نہیں لکھا ہوا ہے، کاتب ہے یعنی پیشے سے لکھنے والا ہے، کتابت کرنے والا ہے، اور تعلق اس کا امامیہ فرقے سے ہے، فقہ امامیہ سے ہے۔ اچھا، اور دوسرا افسر کون ہے؟ افسر کا نام لکھا ہے، اس کا نام ہے شادی۔ افسر شادی اور کاتب امامیہ کے درمیان، کیونکہ افسر شادی جو ہے وہ شدید دشمن ہے، ناصبی ہے، مخالف ہے آل محمد کا، اور یہ جو کاتب ہے یہ امام کا محب ہے۔ اب پورے رستے دونوں میں چھیڑ چھاڑ، بحث مباحثہ چلتا رہا۔ اب جب چلتے 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 ایک مقام پر آئے کہ جس وادی میں، یعنی وادی نہیں، وہ بالکل صحرا جنگل جیسی جگہ تھی، نہ پانی نہ کچھ، تو ایسے میں وہاں پہنچ کر اس نے کاتب سے کہا کہ بھئی تمہارے امام، تمہارے مولا جنہیں تم امام برحق مانتے ہو، انہوں نے تو کہا ہے کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جہاں کسی کی قبر نہ بنی ہو اور یا کسی کی قبر نہ بننے والی ہو۔ صحرا ہے، دور دور تک کچھ نہیں نظر آ رہا، بیابان ہے۔ کہنے لگا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اس مقام پر کس کی قبر ہوگی، یا کس کی قبر ہوگی یا کس کی قبر بنے گی؟ اب
کہتا ہے، یہ سالار لشکر کہتا ہے کہ ہم سب چونکہ امام کے مخالف تھے تو ہم سب اس کا مضحکہ کرنے لگے، ہم اس کا مذاق اڑانے لگے، یہ خاموش ہو گیا اور ہم اپنی مسافت کو طے کر کے مدینے آ گئے۔ جب ہم مدینے پہنچے تو ایک مرتبہ امام علی نقی کی خدمت میں پہنچے۔ امام کی خدمت میں آ کر ہم نے متعش کا پیغام دیا۔ امام نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ روز کی مہلت چاہیے، قبلہ سرکار میں آپ کو حضور لینے کے لیے آیا ہوں، آپ چاہیے تو ہمارے ساتھ چلیے۔ امام نے کہا اچھا مجھے کچھ روز کی مہلت دو۔ یحییٰ بن ہرثمہ کہا ہمیں کچھ روز کی مہلت دو۔ فرزند رسول جیسی آپ کی خوشی، جب آپ تیار ہو جائیں تو ہمیں آگاہ کر دیجیے گا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے میں امام نے درزی کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ ہم سامرے کے سفر پہ جا رہے ہیں اور تم ہمارے لیے کچھ سردی کے کپڑے سلوا دو اور کچھ برساتیاں بھی بنوا دو اور برساتی ٹوپیاں بھی بنوا دو۔ اب یہ یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ بارش کا موسم نہیں ہے، شدید گرمیاں ہیں اور یہ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ رافضی بھی کیسے ہیں، کیسے کیسوں کو امام بنا لیتے ہیں۔ اب یہ سوچ رہا ہے، اپنے دماغ میں چل رہی ہے، کہنے لگا کہ یہ رافضی بھی کیسے ہیں کہ کیسے کیسوں کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، یہ دیکھو ذرا اتنی شدید گرمی میں یہ جاڑے کے کپڑے بنوا رہے ہیں، یہ گرم کپڑے سلوا رہے ہیں۔ خیر اگلا دن آیا، میں امام کی خدمت میں آیا، امام نے کہا کہ بھائی اے یحییٰ ابن ہرثمہ تم بھی اپنے لیے کچھ کپڑے گرم والے سلوا لو، اے یحییٰ تم بھی اپنے لیے کچھ گرم کپڑے سلوا لو، راستے میں ضرورت پڑے گی، راستے میں ضرورت پڑے گی۔ بس کچھ دیر میں سفر کا سامان تیار ہوا، سامان سفر تیار ہوا تو ایک مرتبہ رفتے سفر طے کر کے ہم نے چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے ہم اسی مقام پر، اسی صحرا میں پہنچے کہ جہاں کاتب امامیہ اور افسر شاہی کے درمیان بحث چھڑی تھی، کہ جس مقام پر اس نے سوال کیا تھا کہ بھائی اس مقام پر علی نے کہا تھا نا کہ زمین پر کوئی کرۂ ارض ایسا نہیں ہے کہ جہاں کسی کی قبر بنی نہ ہو یا کسی کی قبر بننے والی نہ ہو، اب بتاؤ کہ یہاں پر کس کی قبر بنی ہے اور کس کی قبر بننے والی ہے۔ جب ہم اس صحرا میں پہنچے تو میں نے ایک دم سے دیکھا آسمان کی طرف کہ آسمان سے گر گر کے چاروں طرف سے کالی گھٹائیں آنا شروع ہو گئی۔ وہی مقام ہے، وہی مقام ہے، اور ایک مرتبہ چاروں طرف سے گر گر کے کالی گھٹائیں آنا شروع ہوئی اور ایسے بادل گرجے، ایسے بادل برسے کہ میں نے زندگی میں ایسی برسات کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جیسے ہی بارش کے آثار نمودار ہوئے، امام نے غلام کو حکم دیا کہ اپنے پاس سے وہ تمام برساتیاں نکال کے اپنے لشکر والوں کو پہنا دو، اپنے ساتھیوں کو پہنا دو۔ سب نے پہن لی اور اس کے بعد امام کہنے لگے ان میں سے ایک یحییٰ بن ہرثمہ کو بھی پہنا دو، یحییٰ بن ہرثمہ کو بھی پہنا دو۔ کہتا ہے یحییٰ کہ امام نے جیسے ہی وہ مجھے عطا کی، میں نے فوراً سے وہ برساتی ٹوپی اور برساتی پہن لی، گرم کپڑے پہن لیے۔ ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلی، بہت دیر تک بارش ہوتی رہی، دھواں دھار بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ بارش کی شدت سے سامنے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ جب بارش تھمی، جملہ تو اب لیجئے گا، اب جملے کا مزہ آئے گا۔ آپ کو روایتی جو پورا واقعہ سنایا ہے، اس واقعے کا مزہ تو اب آئے گا۔ یحییٰ بن ہرثمہ کہتا ہے کہ جب بارش تھمی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے لشکر کے جو 300 آدمی لے کر آئے تھے اس میں سے 80 آدمی مرے پڑے تھے، اور امام علی نقی مسکرا کر کہہ رہے تھے یحییٰ بن ہرثمہ اپنے آدمیوں کو دفنانے کی تیاری کرو، اپنے آدمی دفنانے کی تیاری کرو۔ پتہ چلا
امام نے آگے بڑھ کر اگلا جملہ کہا، کہنے لگے کہ سنو، میرے جد نے کہا تھا کہ یہاں پر ان کی قبریں بنیں گی اور زمین کا کوئی کرہ ایسا نہیں ہے، کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی دفن نہ کیا گیا ہو۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، یحییٰ کہتا ہے میں فوراً سواری سے اترا اور امام کی قدم بوسی کی، امام کی قدم بوسی کی، اور قدم بوسی کرتے ہی میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہے، اور آپ کے اجداد زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وانکم حجۃ اللہ فی ارضہ، کہ آپ اور آپ کے اجداد زمین پر اللہ کی حجت ہے، کہتا ہے اس کے بعد جب تک زندہ رہا اپنی آخری سانس تک دل سے ان کی محبت پر قائم رہا۔ چل دیا قافلہ۔ اب جب قافلہ چلا تو قافلہ پہنچا سامرے۔ متعز نے کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ امام کو کہیں ٹھہرانے کا انتظام نہیں کیا گیا، بلوایا ہے مدینے سے بلوایا گیا ہے، مدینے سے بلوا کر ٹھہرانے کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ ہرسمہ کہتا ہے کہ میں متعز کے پاس پہنچا کہ کیا حکم ہے؟ کہنے لگا کہ انہیں وہاں ٹھہراؤ جہاں فقیروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ روایت میں سے سخت لفظ لکھا ہے، میں نے احتیاط کی، انہیں وہاں ٹھہراؤ کہ جہاں فقیروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ مسائل کی منزل پہ نہیں آیا ابھی، یہ تو ظلم ہے، 1400 برس سے آل محمد کے ساتھ ہوتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، کبھی ایسا ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں، یاد رکھیے گا کہ ہم سنت سید سجاد پر عمل کرنے والے ہیں، ہمیں سیرت معصومین پر عمل کرنا سکھایا گیا ہے، ہم یزید کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، ہم حسین کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، ہم حسین کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ کہنے لگا کہ امام کو کہاں ٹھہراؤ؟ جہاں فقیروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگلا فقرہ یہ لکھا ہے کہ وہ جگہ تھی کہ جہاں شرفاء جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے زیادہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اس سے آگے کی بات نہیں کہہ سکتا۔ وہ جگہ تھی کہ جہاں شرفاء جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہاں امام کو ٹھہرا گیا۔ امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام ابو ہاشم ہے، سامرے میں رہتا تھا، کہنے لگا کہ میں ایک دن امام سے ملاقات کے لیے اس مقام پر پہنچا کہ جہاں امام کو ٹھہرایا گیا تھا، اور میں بہت نالہ و زاری کر رہا تھا کہ فرزند رسول، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ امام مسکرائے میرے اور آپ کے امام،
اور مسکرا کر کہنے لگے اے ابو ہاشم ذرا اس طرف تو دیکھو. جیسے ہی امام نے انگلی کا اشارہ کیا اللہ نے میری آنکھوں سے حجابوں کو اٹھا دیا. جنت کی نہریں بہ رہی تھی, ہر طرف باغوں کی ہریالی تھی اور ہر طرف کھلتے ہوئے پھول اور چٹکتی ہوئی کلیاں نظر آ رہی تھی. کہیں سے حوریں گزرتی تھی, کہیں سے امام کی ضیافت کا سامان آتا تھا, کہیں سے امام کی خدمت کو غلمان اور فرشتے عرش سے اترتے تھے. کہا اے ابو ہاشم اللہ نے یہاں بھی ہمیں ہمارے شایان شان رکھا ہے. خدا نے ہمیں یہاں بھی ہمارے شایان شان رکھا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ان کی نگاہوں پہ حجاب پڑے ہوئے ہیں, تمہاری نگاہوں سے ہم نے اٹھا دیا, تمہاری نگاہوں سے اٹھا دیا. تو اب آپ جتنے سارے کاظمین کے امام باڑے میں جمع ہوئے ہیں, آپ سب کی نگاہوں سے حجاب اٹھے ہوئے ہیں. کسی کو جنت کی نہریں نظر آ رہی ہیں, کسی کو جنت کے باغ نظر آ رہے ہیں. اس لیے کیونکہ یہی فرش تو جنت کی شبیہ ہے, یہی تو جنت کی شبیہ ہے. اسی کو تو جنت کہتے ہیں. جو یہاں آ گیا گویا جنت میں آ گیا. بس جنت میں جانا ہے تو فرش عزا پہ آنے کی پریکٹس کیا کرو. یہ جنت میں جانے کی پریکٹس ہے. جو یہاں دروازے سے اندر نہیں آتا کیسے جائے گا, کیسے جائے گا؟ خلقت آدم کے واقعے میں لکھا ہے جنت کے دروازے پر جب آدم پہنچے تو اللہ نے آواز دی اے آدم ھذا بیت الحسین, یہ حسین کا گھر ہے, یہاں ادب سے سر جھکا کر آنا. تو بھائی جو حسین کے گھر آنے جانے کی عادت رکھتا ہوگا, جو ادب سے امام باڑے میں آنے کی عادت رکھتا ہوگا, وہی تو ادب سے جنت میں داخل ہوگا. اور اچھا ہے جو نہیں آتے وہ نہ آئے, جو نہیں آتے وہ نہ آئے. اب بلا وجہ جنت میں بھی جھگڑا ہو جائے گا, یہ صوبہ بنا دو وہ صوبہ بنا دو ہے. اتنی آبادی ہو گئی جنت کی. بھائی جنت میں صرف مومنوں کی آبادی ہوگی, منکر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ نے خلقت سے پہلے سب کو پہچانا ہوا ہے, سب کو پہچانا ہوا ہے. آپ پہچانے ہوئے ہیں, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب پہچانے ہوئے ہیں. جو آل محمد کا نام سن کے مسکرا دیتے ہیں, جن کے چہروں پہ شادابی آ جاتی ہے, جن کے چہرے علی کا نام سن کر کھل جاتے ہیں, بھئی یہی تو یہی پہچان تو بتائی تھی اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ آپ تو ابھی زندہ ہیں, یعنی انتظار تھا کہ کبھی مرے, انتظار تھا. آپ جب نہیں ہوں گے تو ہمیں کون بتائے گا؟ ابھی تو اللہ سورہ منافقون نازل کر دیتا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ جو آیا ہے یہ بھی منافق ہے, یہ جو آیا ہے یہ بھی منافق ہے, یہ جو آیا ہے سارے منافق ہیں. اللہ آیت نازل کرتا ہے, ہم منافقوں کے چہرے پہچان لیتے ہیں آپ کے جانے کے بعد, اور جب یہ وحیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر یہی تو کہا تھا حب علی نفاق و بغض النفاق. اللہ اکبر. زندہ آباد, مردہ آباد.
ولی بعد وبغضہ النفاق، علی کی محبت عبادت ہے، علی کا بغض منافقت ہے۔ تو کہا کہ جب ہم تمہارے درمیان نہ رہیں اور جہاں کہیں تمہیں شک ہو جائے کہ مومنوں میں کوئی منافق گھس کر بیٹھ گیا ہے، تو بھائی منافق ڈھونڈتے نہ پھرنا، بلکہ اس جگہ پر علی کا ذکر کر کے چہروں پر نظر کرنا شروع کر دینا۔ جس کا چہرہ کھلتا جائے سمجھتے رہنا مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھ لینا منافق ہے۔ تو اب چاہے پہلے علی کا تذکرہ ہو یا 10ویں علی کا تذکرہ، علی کا ذکر تو علی کا ذکر ہے، چاہے وہ علی مرتضیٰ کا تذکرہ ہو، چاہے وہ علی نقی کا تذکرہ ہو، چہروں سے پتہ چل جاتا ہے جس کے چہرے پہ ناگواری آ جائے وہ منافق ہے۔ تو منافق سے تو ویسے ہی اللہ رسول کو دور رہنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر ہم آپ کیا کریں گے اس سے دوستی کر کے؟ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہماری تو دوستی بھی علی کے لیے ہے، ہماری دشمنی بھی علی کے لیے ہے۔ ان سے محبت ہے تو دشمن بھی سینے سے لگ جاتا ہے، دشمن کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں، اور ان سے محبت نہ ہو تو سگا بھائی بھی دشمن سے برا لگتا ہے۔ یہی تو میزان ہے، یہی تو میزان ہے۔ اسی میزان پر قیامت میں تولا جائے گا، اسی میزان پر تولا جائے گا، اور انہی سے محبت کو اللہ نے پیمانہ بنایا ہے، انہی سے محبت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا ہوتا رہے تو ان سے محبت کرتے رہو۔ لیکن 1400 برس میں ایسا دکھا نہیں۔ ایک کے بعد ایک چراغ گل کیا جاتا رہا۔ مدینے سے صرف علی نقی تھوڑی چلے ہیں، پہلے علی نے مدینہ چھوڑا، پھر حسین نے مدینہ چھوڑا۔ جب مدینہ چھوڑا حسین نے تو ایک مرتبہ نانا کی قبر پر آئے۔ نانا اب حسین لوٹ کر مدینے نہیں آئے گا۔ نانا میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بہو بیٹیاں جا رہی ہیں، میرے ساتھ شیر خوار بچے بھی جا رہے ہیں۔ روایت کا عجیب جملہ ہے، حسین روتے ہوئے قبر پیغمبر سے اٹھے، نانا خدا حافظ، مدینہ چھوڑ گیا۔ اس کے بعد روایت نے یہ لکھا ہے، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جس امام سے مدینہ چھوٹا وہ پہلے قبر پیغمبر پہ آ کے خدا حافظ کرتا تھا اور رخصت ہوتا تھا قبر پیغمبر۔ امام نقی کا دور ہے، امام نقی کا دور ہے۔ راوی نے کہا کہ ایک جنازے کو امام کی خدمت میں لایا گیا، ایک جنازہ امام کی خدمت میں لایا گیا، کہا کہ فرزند رسول 5 روز ہو گئے اس کے انتقال کو، اس کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی، کیا اسے ایسے ہی دفن کر دیا جائے؟ اولاد والوں سنو گے تو بہت رو گے۔ امام نے عجیب سوال کیا، کہنے لگے کیا اس کی کوئی بیٹی ہے؟ مولا دور بصرے میں رہتی ہے،
کہا اس کی بیٹی کو بلاؤ، اسے کہو کہ باپ کی لاش پر آ کر بیٹھ کرے، اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ راوی کہتا ہے بصرے سے بیٹی کو بلایا گیا، بیٹی آئی، بیٹی نے باپ کی لاش پر آ کر بیٹھ کیے، نوحہ کیا باپ کی لاش پر، لاش کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی۔ واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا، تاریخ میں واقعہ ختم ہو گیا، لیکن بات رہ گئی۔ میں نے جب تاریخ کو کھنگال کے دیکھا تو 3 جنازے مجھے ایسے نظر آئے کہ جن جنازوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، پہلا جنازہ تھا کربلا کے تپتے صحرا میں پڑا تھا اور سر اقدس نوک نیزہ پر بلند تھا، نوک نیزہ پر جو سر بلند تھا، اس بلند سر کی کھلی ہوئی آنکھیں یہ کہہ رہی تھی کوئی میری سکینہ کو میری لاش پہ رونے دو۔ دوسرا جنازہ کوفے کی فصیل پر لٹک رہا تھا اور جنازے کی کھلی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی، آنکھوں سے یہ کہہ رہا تھا کوئی میری رقیہ کو لے کر آؤ جو مسلم کے جنازے پر بیان کرے۔ تیسرا جنازہ سنیں گے، وہ تیسرا جنازہ جسر بغداد پر میرے اور آپ کے 7ویں امام کا تھا کہ جس کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی اور نگاہیں کھلی ہوئی تھی، اور کھلی ہوئی نگاہیں جنازے کی یہ کہہ رہی تھی کوئی رضا کی بہنوں کو لاؤ، وہ آئے اور باپ کے جنازے پر بیان کرے۔ ہاں یہ کلیہ امام نقی نے دیا تھا، لیکن اللہ نے قسمت جب دنیا سے رخصت ہوئے، جب متعز نے زہر دیا تو کوئی بیٹی باپ کے جنازے پر بیان کرنے کے لیے نہیں تھی، غربت وہی تھی جو حسین کے لاشے پر تھی، غربت وہی تھی جو موسی کاظم کے جنازے پر تھی، وہی غربت جو موسی کاظم کے جنازے پر تھی۔ تنہا میرا 11واں امام باپ کے لاشے کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، ایسے عالم میں جب رموز امامت تعلیم کیے ہوں گے تو میرا دل یہ کہتا ہے ایک فقرہ کہا ہوگا، عسکری جب تمہارا بیٹا آئے نا، جب مہدی دنیا میں آئے، وہ کربلا کا انتقام لے گا، وہ کربلا کے پیاسوں کا انتقام لے گا۔ عزاداروں نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولا کربلا کو یاد کر کے بہت روئے ہوں گے جب وقت آخر آیا ہوگا نا، جب زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کیا ہوگا، میرا مولا کربلا کو یاد کر کے بہت رویا ہوگا۔ اس لیے صرف کربلا کو تو یاد نہیں کیا ہوگا نا، علی کو زہر سے شہید کیا تھا، علی کو بھی یاد کیا ہوگا، حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دشت میں زینب نے دیکھے ہیں، حسن کو بھی یاد کیا ہوگا، زینب کو بھی یاد کیا ہوگا، اور جب کربلا میں حسین یاد آئے ہوں گے اور حسین کی غربت میں بیٹی کے بین یاد آئے ہوں گے تو کلیجہ تڑپ کر رہ گیا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ پانی میں امام کو زہر دیا گیا، پانی میں میرے 10ویں امام کو زہر دیا گیا، جیسے ہی امام کو زہر دیا، جب زہر نے اپنا اثر شروع کیا تو آغوش میں عسکری امام حسن عسکری کے آغوش میں امام کا سر ہے اور امام کروٹ بدلتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں، واہ حسینہ واہ غربتا واہ غربتا۔ ارے کبھی حسین کی غریبی کو یاد کیا، کبھی حسین کی غریبی کو یاد کیا، کبھی سکینہ کی یتیمی کو یاد کیا۔ میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا مولا کتنی ہی غربت سہی، مگر لاش کو غسل و کفن دینے کے لیے حسن عسکری کے ہاتھ آزاد تھے، مگر ہائے غربت سید چچا۔ ارے جب باپ کے لاشے پر آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بھی
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا یا منقلبی ینقلبون۔ بار الہ ان گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، ان سیاہکار زبانوں کو نہ دیکھ، بلکہ ان واسطوں کو دیکھ جن سے ہم تیری بارگاہ میں دستخط دعا ہے۔ بار الہ اس فرش عزا کا واسطہ، اس فرش عزا پر بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اسے ہماری بہترین عبادتوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کی جانب سے، تمام محبان اہل بیت کی جانب سے، شہادت امام علی نقی کے موقع پر ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما۔ پروردگار یہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے یہ حاجت مند ہیں، از غیب ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار جو بے وجہ قید و بند کی صحبتیں اٹھا رہے ہیں انہیں جلد از جلد نوشتہ رہائی نصیب فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے تجھے واسطہ اسیر بغداد امام موسی کاظم کا، تجھے واسطہ بیمار کربلا کا، تجھے واسطہ بیمار مدینہ جناب فاطمہ صغریٰ کا، انہیں جلد از جلد شفائی کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تعجیل فرما، ظہور حضرت حجت علیہ السلام میں ہمیں ان کے احوال و انصار میں شمار فرما۔ ماں تب حسین